آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24/7۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی 20 بڑی خبروں پر۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا کی جانب سے بدھ کے روز ویشنو دیوی لینڈ سلائیڈنگ میں زخمی ہونے والے لوگوں کی عیادت کی گئی اور کہا گیا کہ یہ بادل پھٹنے کا نتیجہ ہے۔ جب یہ ہوا تو یاترا پہلے سے ہی معطل کر دی گئی تھی۔ سری نگر میں دریائے جہلم میں پانی کی سطح دوبارہ بڑھ گئی۔ شام کے قریب لی گئی پچھلی ریڈنگ نے پانی کی سطح میں نمایاں اضافے کی نشاندہی کی ہے۔ جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے 34 ویشنو دیوی یاتریوں اور 5 دیگر لوگوں سمیت جانوں کے ضیاع اور تباہ کن بارشوں میں مٹی کے تودے گرنے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ طارق حمید کرہ اور دیگر سینئر کانگریس لیڈران کی جانب سے جانوں کے ضیاع اور متعدد لوگوں کے زخمی ہونے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا گیا۔ ان کی جانب سے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا گیا اور زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی دعا کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت سے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی اپیل بھی کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے جموں و کشمیر میں شری ماتا ویشنو دیوی یاترا کے راستے پر مٹی کے تودے گرنے سے ہونے والی اموات پر غم کا اظہار کیا گیا۔ واضح رہے تو اس وقت پورے یونین ٹیریٹری مسلسل بارشوں، تیز سیلابوں اور وسیع پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے وسیع بحران سے دوچار ہے، جس سے کہ پورے وادی میں مساولاتی اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو درہم برہم کر دیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے بدھ کے روز ہی ویشنو دیوی میں مٹی کے تودے گرنے سے ہونے والی ہلاکتوں پر غم کا اظہار کیا گیا اور پوچھا گیا کہ آفت کی وارننگ کے وقت بھی حکام نے یاتریوں کو ٹریک پر چلنے سے آخر کیوں نہیں روکا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ڈورو علاقے کے شنکرپورہ میں شدید موسمی حالات نے مقامی چرواہوں کے خاندان کو راتوں رات تباہ کن دھچکا پہنچایا، کیونکہ کم از کم 75 بھیڑیں ہلاک ہو گئی۔ اچانک نقصان کی طرف سے متاثرہ خاندانوں کو پریشانی میں ڈال دیا گیا، ان کی روزی روٹی بری طرح متاثر ہو گئی۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے بدھ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کو جموں خطے میں شدید بارشوں اور سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور جموں و کشمیر کے لوگوں کو مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی پر اظہار تشکر کیا۔ شمالی ریلوے کی جانب سے بدھ کے روز جموں اور کٹرا اسٹیشنوں سے آنے اور جانے والی 58 ٹرینوں کو منسوخ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، جبکہ ریکارڈ بارش کی وجہ سے ہونے والی تباہی کے پیش نظر ڈویژن کے مختلف اسٹیشنوں پر 64 ٹرینوں کو مختصر مدت کے لیے یا پھر مختصر طور پر چلایا جا رہا ہے۔ موجودہ خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر جموں و کشمیر کے تمام اسکولوں اور کالجوں کو جمعرات یعنی کہ 28 اگست 2025 کو بند رکھا جائے گا۔ حکام کی جانب سے یہ فیصلہ طلباء کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر لیا گیا ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کی جانب سے بی جے پی پر الزام لگایا گیا کہ وہ بہار میں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی اور راشٹریہ جنتا دل کے رہنما تیجسوی یادو کو ریاستی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ووٹ چوری کا سہارا لے رہے ہیں۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کی جانب سے بدھ کے روز ایک میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیا گیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ گجرات میں کچھ گمنام پارٹیوں نے سال 2019 اور 20 اور 2023 اور 24 کے درمیان 4300 کروڑ روپے کا عطیہ حاصل کیا ہے اور پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن اس پر تحقیقات کرے گا یا پھر حلف نامہ ہی طلب کرے گا۔ کشمیر ڈویژن میں خراب موسم کے پیش نظر ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ کی جانب سے نشیبی علاقوں میں سیلاب کے کسی بھی ہنگامی اور ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے محکموں اور ضلع انتظامیہ کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی گئی۔ میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق کی جانب سے منگل کو کٹرا میں تقریباً 32 جانوں کے المناک نقصان اور جموں کے کچھ حصوں میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے کئی دیگر ہلاکتوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا کی جانب سے بدھ کے روز کٹرا کے لینڈ سلائیڈنگ کے واقعے کو، جس میں کہ کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، ان کو ایک انتہائی افسوسناک سانحہ قرار دیا۔ ایل جی سنہا کی جانب سے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ مرنے والوں کے لواحقین کو 9 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے گا۔ کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی کی جانب سے بدھ کو الزام لگایا گیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہنے کے بعد کہ وہ وار کو رکوا دیں، انہوں نے 5 گھنٹے کے اندر ہی مئی مہینے میں پاکستان کے ساتھ فوجی تنازع کو ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جموں بھر میں شدید بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ایک وسیع تر دورہ کیا گیا تاکہ نقصانات کا جائزہ لیا جا سکے اور فوری امدادی اقدامات کی نگرانی بھی کی جا سکے۔
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी की इबादतगाह पर अर्धकुंवारी के करीब लैंडस्लाइडिंग के एक बदकिस्मत वाक़े में जख्मी होने वाले अकीदतमंदों से मुलाकात की गई, जो कि श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कटरा में जेर इलाज हैं, और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से बुध के रोज बस्ती कश्मीर के बडगाम के चिराग शरीफ इलाके के पखेरपुरा में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जॉइंट इंजीनियर मोहम्मद इरफान गनई और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 2 दीगर मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में भी कुदरती आफत देखी जा रही। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला नारवाल में वाक़ा गुरुद्वारा दरबार साहिब समेत दरियाए रावी के सैलाबी पानी की वजह से 100 से ज्यादा अफराद अभी भी फंसे हुए। और हिंदुस्तान से अमेरिका को दरामदात पर 50% मवासलात बुध से नाफज हो जाएंगे। ये अमेरिकी CBC के शाया करदा मसवदा नोटिस के बाद से है, जिसमें यह कहा गया है कि ये हुक्म 27 अगस्त से नाफिजुल अमल है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।